اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی مبارک زبان سے جن جنتی نعمتوں اور پھلوں کا تذکرہ کیا ہے، تو ان پھلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دنیا کے ہر انار کے اندر ایک دانہ جنتی دانہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جب دنیا کے انار استعمال کریں تو چاہیے کہ اس انار کو مکمل استعمال کریں تاکہ ہمارے پیٹ کے اندر وہ جنتی دانہ ضرور چلا جائے۔ اور اسی طرح جو جنتی انار ہوگا، ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی اس انار کو توڑ کر کھولے گا، وہ انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس انار کے اندر سے ایک حور نکل کر باہر آ جائے گی۔ اب لوگ بعض مرتبہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ انار کے اندر سے حور نکل سکتی ہے، انار کے اندر سے حور پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسا کہ ہم بازار سے یا چوک چوراہے کے اوپر مارکیٹ کے اندر سبزی منڈی کے اندر اچھے پھل خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اب وہ پھل دیکھنے کے اندر امرود ہے یا سیب ہے، خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، داغی نہیں ہوتا، لیکن جب گھر آ کے اسے کاٹتے ہیں تو اندر سے کیڑا نکل آتا ہے۔ اگر دنیا کے اچھے اور بہترین پھلوں کے اندر سے کیڑا نکل سکتا ہے تو میرے اللہ رب العزت نے جنت کے انار کے اندر جو حور رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال سکتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز۔ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کر کے مارتے کیوں ہیں، لوگوں کو موت کیوں دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جواب دینے کے بجائے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گندم کی بیجائی کی، گندم کی کاشت کی۔ جب فصل مکمل پک کے تیار ہو گئی تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فصل کے کاٹنے کی فکر ہوئی۔ آپ نے فصل کو کاٹ دیا، دانے کو علیحدہ کر دیا اور بھوسے کو علیحدہ کر دیا۔ ہم مثال کے طور پہ ہمارے پاس اس کو توڑی بولتے ہیں، بھوسا بولتے ہیں، اور یہ گندم کا نکلا ہوا بھوسا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دانے سائڈ پہ کر دیے اور بھوسے کو علیحدہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ، آپ نے کیا کیا؟ فصل کو کیوں کاٹ دیا اور دانے علیحدہ کر دیے، بھوسے کو علیحدہ کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، فصل تیار ہو چکی تھی، میں نے کاٹ دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ، میں بھی یہی کرتا ہوں، جب لوگوں کی زندگی کی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے تو میں اسے کاٹ دیتا ہوں۔ آپ اسے دنیا کے اوزار سے کاٹتے ہیں اور میں اس کے اوپر موت طاری کر دیتا ہوں۔ اور میں بھی لوگوں کو جو دانے کی مانند قیمتی اعمال لے کے آتے ہیں انہیں جنت کے اندر داخل کر دیتا ہوں، اور جو گناہوں کا بھوسا لے کے آتے ہیں میں انہیں جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہوں۔ حکیم الاثر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرتبہ دیہاتی بندہ آیا اور سر کے اوپر گڑ اٹھایا ہوا تھا۔ تو خانقاہ کے اندر داخل ہوتے ہی لوگوں سے پوچھا، ابے تم میں اشرف علی کون ہے؟ اب مریدین سارے اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مریدین کو یہ لگ رہا تھا کہ اس جملے کے اندر شیخ کی بے ادبی پائی جاتی ہے، تو غصہ اور گھرنے والی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھا، مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا اور کہنے لگے، میرا نام اشرف علی ہے۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا، لے بھئی اشرف علی، تیرے واسطہ گڑ لے کے آیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے۔ پھر وہ دیہاتی کہنے لگا، اشرف علی بتا کہاں پہ رکھوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لے میرے سر کے اوپر رکھ دے، اپنی زبان کے اندر۔ تو وہ دیہاتی آیا اور گڑ کی گٹھڑی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ رکھ دی۔ اب جو ہی وہ گڑ کی گٹھڑی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ رکھی تو مریدین غصہ ہو گئے کہ شیخ کی بے ادبی ہے، بزرگوں کے ساتھ توہین ہے، مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اس لطیفے کے اندر، اس خوش دلی کے اندر، خوش طبی کے اندر سبق یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگرچہ دیہاتی تھا
गंवार था, जाहिल था, अनपढ़ था, लेकिन तामील हुक्म का जज्बा पाया जाता है। तो हमें भी इसी तरह होना चाहिए, जैसे कैसे हालात आ जाएं, चाहे बोलने का तरीका नहीं आता, हमें उठने बैठने का तरीका नहीं आता, हमें गुफ्तगू का तरीका नहीं आता, लेकिन हम हर काम अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी से करना चाहिए। दीन को समझना हर इंसान के लिए आसान बनाया है, लेकिन दीन को सबसे ज़्यादा समझना देहातियों के लिए, काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए आसान है। ताजिर के लिए, मुलाजिम के लिए, कारोबारी बंदे के लिए दीन को समझना इतना आसान नहीं जितना कि किसानों के लिए दीन को समझना आसान है। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को, ईमान को, कलमे को जो तशबीह दी है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पौधे के साथ तशबीह दी है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबित व फ़रउहा फिस्समा, कि ये इस्लाम एक पौधा है। अब ये पौधा ज़मीन के अंदर उगता है, और इस्लाम का पौधा, ईमान का पौधा, कलमे का पौधा वो इंसान के दिल के अंदर उगता है। इज़्ज़त के महबूब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत मरगूब थे। लौकी का सालन आप शौक़ से इस्तेमाल फरमाया करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तय्यबा के अंदर एक दर्जी ने दावत की, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत के अंदर तशरीफ़ ले गए, तो उसने कद्दू का सालन बनाया हुआ था। जैसा कि ये कद्दू हमारे दाएं तरफ लगे हुए हैं, तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख रहा था, आप बड़े शौक़ से उस बर्तन के अंदर से कद्दू निकाल के तनावुल फरमा रहे थे। जब मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मरगूब और महबूब ग़िज़ा देखी, तो मेरे दिल के अंदर उसी दिन से कद्दू की मोहब्बत पैदा हो गई। तो कद्दू खाना, सालन खाना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। इसी तरह इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर किसी शख्स ने कद्दू के बारे में कह दिया कि मुझे कद्दू अच्छे नहीं लगते, तो इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कोड़े लगवाए और कहा कि जिस चीज़ को अल्लाह के नबी पसंद करते तुझे मरगूब नहीं है, तो हमें कद्दू के साथ मोहब्बत होनी चाहिए और अपने सालन के अंदर वक्तन फ़वक्तन कद्दू को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मरगूब ग़िज़ा थी हमें उसके खाने की तौफ़ीक। ऐसे ये पौधा लगा हुआ है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द दाएँ बाएँ जड़ी बूटियाँ पैदा हो जाती हैं। इसी तरह इंसान के दिल के अंदर जो ईमान का पौधा है, इसके इर्द गिर्द भी जड़ी बूटियाँ पैदा हो जाती हैं। वो जड़ी बूटियाँ क्या हैं? किसी जड़ी बूटी का नाम गीबत है, किसी का नाम चुगली है, किसी जड़ी बूटी का नाम हसद है, किसी जड़ी बूटी का नाम दुनिया की मोहब्बत है, बदनज़री जड़ी बूटी है, कीना जड़ी बूटी है। फिर इस दुनिया के अंदर जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए, तलफ़ करने के लिए स्प्रे की जाती है। इसी तरह दिल के अंदर जो ईमान का पौधा है, जब इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहों की जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं, तो उसका भी स्प्रे है, और उस स्प्रे का नाम मौत की याद है। ये मौत का तज़किरा, कब्र के तज़किरे, हशर नशर के तज़किरे, अहवाल आखिरत की बातें करना, ये गोया कि इस दिल के ऊपर स्प्रे करके मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहों की जड़ी बूटियों को ख़त्म करना होता है। सारी कीमती चीज़ें हैं, या तो वो छुपी हुई होती हैं या उनको छुपाया जाता है। फलों को ले लें, जैसा कि हम इस वक्त केले के दरख्त के नीचे, पौधे के नीचे हैं। अब केला जो है एक कीमती चीज़ है, जिसको अल्लाह ताला ने पर्दे के अंदर छुपा के रखा हुआ है। अनार के दाने पर्दे के अंदर छुपे हुए हैं,
اسی طرح مالٹے کو دیکھ لیں، وہ چھلکے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آم جو ہے اس کا چھلکا اتار کے کھایا جاتا ہے۔ بادام چھلکے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اخروٹ، چلغوزہ، پستہ یہ چھلکے کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب ہم بازار سے گوشت خرید کے لاتے ہیں تو اسے چھپا کے لاتے ہیں۔ دکاندار اپنے پورے دن کی سیلری جب شام کے وقت لے کے جاتا ہے تو اسے کاغذ کے اندر، شاپر کے اندر، تھیلے کے اندر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے گھر بیت اللہ کو کالے رنگ کے کپڑے سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کو غلاف کے ساتھ چھپایا جاتا ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کے حسن کو چھپا کے رکھا، صرف ایک حصہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیا، اور خود میرے اللہ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی خاتون جب گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتی ہے، جیسے یہ کیلا پردے کے اندر چھپا ہوا ہے، خاتون اپنے آپ کو برقعے کے اندر، عبایا کے اندر، چادر کے اندر چھپاتی ہے، اس عورت کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس عورت کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماؤں، بہن اور بیٹیوں سے، اسلام کی مقدس پاکیزہ شہزادیوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا کرے۔ جہاں شریعت مطہرہ نے حسن دکھانے کی اجازت دی ہے وہاں حسن کے جلوے دکھا سکتی ہے، اور جہاں شریعت مطہرہ منع کرتی ہے تو وہاں اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے اور بچانا چاہیے۔